اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب کرام، میں نے اعجمی یہ بات کل ہوئی تھی. اعجمی میں تسہیل حمزہ کا قاعدہ ہے. تسہیل حمزہ کہتے ہیں حمزے کو باریک بنانا، نرم بنانا. جیسے اعجمی اعجمی وعربی. وعربی یہ جو یا ہے اس پر وقف بالاشمام. اعجمی کے حمزے پر اب میں تسہیل کے ساتھ یعنی حمزے کو نرم کر کے پڑھوں گا. کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اعجمی حمزے کو وہاں سانس بند نہیں کرنا ہے. اعجمی اعجمی. اس حمزے کو الف سے بھی بدلنا جائز ہے. اعجمی وعربی. حمزے کو دوسرے حمزے کو الف کر دیا گیا، اس نے حرکت کو اٹھایا. اعجمی وعربی. یہ بات تسہیل حمزہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. عجیب بات میں بتاؤں یہاں. نورانی قاعدے والے نے اس تختی کے آخر میں یہ لفظ لگایا اهدنا الصراط المستقیم. یہاں سے ایک بات میں سمجھتا ہوں، اس طرف اشارہ ہے کہ بھئی ہماری تجوید ختم ہو گئی. اے اللہ، ہم نے جو پڑھا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق تو ہی عطا فرما. ہم نے جو پڑھا کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ ہمارے اندر نہ پڑھنے کی صلاحیت، نہ یاد کرنے کی صلاحیت، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل جائے. بس اے میرے رب، یہ تو صرف اور صرف تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے کلام کے علم کو، اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے اے رب تو نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں توفیق دی. بس ہم چاہتے ہیں اپنے سبق کے اختتام پر اهدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس طرح چلاؤ ہم چاہیں نہ چاہیں. اے اللہ ہمیں اپنے راستے پر لگاؤ، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے دل کو اپنی طرف پلٹاؤ. اس لیے صاحب قاعدہ نے یہاں اهدنا الصراط المستقیم پڑھی کہ ہم شروع سے لے کر یہاں تک جو پڑھ چکے ہیں یہ ہماری تجوید کے لیے یقیناً کافی ہے. اب ہم اللہ سے مانگ مانگ کر کے دعا کریں، اے اللہ ہم اس قابل تو ہے ہی نہیں، اگر تیری فضل نہ رہی تو ہم جو پڑھے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے اور آگے ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں ہمت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں. اس لیے اهدنا الصراط المستقیم یہ میری ذوق کی بات ہے. تختی نمبر 14 مر رب مدت حقت و تب. یہ وتب یہ تشدید کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے. وتب اس میں کوئی اشمام، کوئی روم نہیں ہے. تبت احط اس میں بھی وقف بالاشمام. احط. اچھا یہ طا تھا دونوں آئی ہیں، اس میں کیا ہے؟ جب طا تا دونوں آ جائیں تو اس کو تا ہی پڑھیں گے. احط
احط احط مسمن مسمى النمن والصبح والشمس فطل فطل وقبل الاشمام سامری سامری وقبل الاشمام بمسرقی والتین. اس میں بھی میرے خیال سے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آگے جا کر کے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہم تو بہت بڑے قاری ہو گئے، ہم تو سارا کچھ ہم سیکھ گئے، یہ دیکھو فلان کو کچھ نہیں آتا، فلان کو کچھ نہیں آتا، فلان کو کچھ نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات کہ یار یہ تو کیسا سبق ہے، کبھی کس طرح ہے، کبھی کس طرح، یہ ساری باتیں ہم کس طرح یاد کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے چھوڑو یار، یہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمیشہ تو یاد ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم پڑھیں گے کس طرح. یہ سارے کے سارے وسوسے ہمارے دل میں اتر رہے ہیں. صاحب قاعدہ نے کیا بتایا؟ من شر الوسواس الخناس، اشارہ دے دیا. خیال کرو خیال کرو، بہت سخت خطرناک دشمن کڑا ہے. وہ دشمن تمہیں مختلف قسم کے وساوس ڈالتے رہیں گے، لیکن آپ ہمت کا پہاڑ بن کر کے کسی بھی وسوسے کو نہ لیں، بلکہ اپنی ہدف کو پہنچنے کی کوشش کریں. اس مردود کے جالوں میں پھنسنے سے اپنے کو بچائیں. من شر الوسواس الخناس. تختی نمبر 15. یزکا یذکر مدثر مزمل. یہ ساری وہی باتیں جو میں نے بتایا تھا وقبل الاشمام، وہ اسی کا مشق جا رہا ہے. اسی کو چلو. من شر النفاثات فعال لما یرید. من شر النفاثات میں یاد رکھیں بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے کمال کو نہیں برداشت کرتے ہیں، اس کے کمال سے وہ جلتے رہتے ہیں. تو سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص، اس کی پابندی کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ پہلے وہ مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے معاوضات کے لحاظ سے، یعنی شیطان اور دوسری چیزوں سے پناہ مانگنے کے اعتبار سے. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو حضور نے پھر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے کوئی اور ورد وغیرہ نہیں پڑھا، صرف یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ صبح بھی یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھا کریں، شام کو بھی. اور ہاتھوں کو دعا کی طرح جوڑ کر جب شام کو عشاء نماز کے بعد جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو ہاتھوں کو دعا کی طرح جوڑ کر اس میں بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ کا بھی ذکر ہے حدیث میں، اور یہ ان تینوں صورتوں کا بھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں ایک بار تینوں پڑھ لیے، اور دونوں ہاتھوں میں توف ایسا کر کے کہ آپ لعاب کے قطرے ہاتھوں میں پڑ جائیں. پھر ان کو پورے سر سے لے کر بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے پورے بدن پر ہاتھ ملنا، یہ 3 بار. اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں جو بھی سوچے گا، جو بھی جنات ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی جادو ٹوٹکے ہیں، کچھ بھی ہو، تو ہمارا یہ یقین عقیدہ ہے کہ اس عمل کے بعد کسی کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں چلے گا آپ کے اوپر. لہذا اس کی پابندی کرے. صاحب کتاب نے بھی اشارے دے دیے.